بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس من مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں کسی کی مدد کی اور جو دنیا کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی کو دور کر دی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بروز قیامت اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دیں گے۔ یہ تھی آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث۔ تو اس حدیث کو آپ سامنے رکھتے ہوئے آج کل کے حالات اپنے سامنے لے آئیے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے سندھ بلوچستان سمیت جنوبی پنجاب میں جو بارش نے تباہی مچائی ہے، تو ان حالات میں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہم یہاں سامنے رکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی پریشان حال کی آپ نے پریشانی دور کی تو اللہ تعالیٰ کے بروز قیامت ہماری پریشانی دور کر دیں گے۔ تو بھائی ہمارے سامنے بہت سارے لوگ ایسے پریشان ہیں جن کے گھر گر چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے، اور روزانہ کی بنیاد پر دہاڑی کمانے والے روزانہ کی بنیاد پر کما کر شام کو بچوں کو کھلانے والے، وہ ان کے رات اور ان دنوں میں بچے رات کو بھوکے سو رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس حوالے سے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، دوسروں کی جتنا ہو سکے مدد کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ پاکستان میں اور سندھ پنجاب بلوچستان میں بہت ساری تنظیمیں ہیں اور سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے جماعتیں ہیں جنہوں نے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ خیر خواہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور باقاعدہ طور پر یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ کیمپ لگا کر دوسروں کی مدد کے لیے قطرہ قطرہ جمع کر کے دوسروں کو جو ہے کھانا فراہم کریں گے، اور کیا ہے الحمدللہ بہت ساری تنظیموں نے، بہت ساری سیاسی پارٹیوں نے، اور ایسی مدد کی ہے کہ ان کے گھر بنانے کا بندوبست بھی کیا ہے۔ تو اس حوالے سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا بیان آپ کو سناتے ہیں، وہ سنیں۔ ہم نے دارالعلوم کی طرف سے ایک انتظام کیا ہے بلوچستان میں اپنی محدود ذرائع کے ماتحت کہ وہاں پر لوگوں کی امداد کی جائے، اور خاص طور پر جن کے گھر بالکل تباہ ہو گئے ہیں ان کو گھر بنا کر دیے جائیں۔ اس کام کے لیے ہم نے فی الحال ایک خاص بلوچستان کے علاقے میں جہاں بہت تباہی پھیلی ہے وہاں 100 گھروں کا ہم نے اپنے ذمے لیا ہے کہ 100 گھر ہم انشاءاللہ تعمیر کر کے دیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ کام مکمل کرائیں گے۔ اس کے لیے دعوت عام ہے کہ جتنا جس کو توفیق ہو وہ اس مد میں اپنا کوئی پیسہ لگانا چاہتا ہو تو اس کے لیے ہمارا دارالعلوم کا استقبالیہ حاضر ہے۔ دارالعلوم کے استقبالیہ میں جتنی بھی کوئی رقم جمع کرانا چاہے اس امداد کے سلسلے میں تو وہ جمع کرا دے، اور انشاءاللہ بہت بڑے عظیم اجر و ثواب کا سبب بنے گا۔ جی، تو یہ بیان آپ نے سنا حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا۔ تو الحمدللہ انہوں نے باقاعدہ طور پر بلوچستان میں جن کے بالکل تباہی کی وجہ سے، سیلابی پریشانی کی وجہ سے 100 گھر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اگر ہم کچھ کریں گے تو امید ہے کہ 100 سے زیادہ بھی گھر بن سکتے ہیں، ہزاروں بھی بن سکتے ہیں۔ وہ تب ہوگا جب ہم کچھ کریں گے۔ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو وہ 100 بننا بھی مشکل ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جو ایک شخص ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کو معلومات چاہیے، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے نے جو اعلان کیا، وہ بیان کیا، وہ بات کی، تو اس حوالے سے اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ان کا وہ جو ہے اس حوالے سے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ساری معلومات آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے کہ وہ آپ سنیں اور دیکھیں۔ بلکہ وہ ان کا واٹس ایپ نمبر اور ای میل، فیکس وغیرہ، اور اس حوالے سے بینک اکاؤنٹس سب آپ کو اس ڈسکرپشن میں ساری تفصیل آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور ادارہ ہے دارالعلوم کے قریب ہی الرازی کے نام سے، وہ مہد عثمان بن عفان کورنگی کراچی کے اندر، انہوں نے بھی ایک الرازی کے نام سے الحمدللہ ہر جگہ پر جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس حوالے سے وہ کام کرتے ہیں، اور آج کل بھی انہوں نے بڑے کیمپ لگائے ہوئے ہیں کراچی میں اور کام کر رہے ہیں۔ تو
جتنا ہو سکے ان کے بھی بینک اکاؤنٹس وغیرہ اور ان کی ڈیٹیل وغیرہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دی جاتی ہے، تو جو ہو سکے جتنا ہو سکے آپ ان کی مدد کریں۔ جیس کیش اکاؤنٹ ہے، ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے، تو تھوڑا تھوڑا کریں گے تو ہی انشاءاللہ دریا بلکہ سمندر بن جائے گا۔ تو بھائی خدا را آج اگر ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو کل کو ہماری بھی کوئی مدد کرنے کو آئے گا۔ اگر ہم نے آج یہ سوچ لیا کہ بھائی میں دوسروں کی مدد، میں تو میرا گھر مضبوط ہے، میرا دوسرے میں کیا جائے، تو کل اگر ہم پریشان ہوں گے تو کل پھر آنے والی نسلیں بھی یہی ہمارے بارے میں سوچیں گی کہ بھائی میرا کیا جائے، وہ جانے، اس کا گھر جانے اور اس کی پریشانیاں جانے۔ تو یہ جو ہے نا ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، عمل کا رد عمل لازمی آتا ہے۔ آج ہم اگر مدد کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم دے ہی دیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی شروع میں نے آپ علیہ السلام کا فرمان بھی آپ کو سنایا، حدیث مبارکہ سنائی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی قیامت کے دن پریشانی دور کر دیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے اڑوس پڑوس میں بھی دیکھیں کہ کوئی آپ کے گھر میں کوئی پڑوسی ہے، کوئی بھوکا نہ سوئے، آپ کے رشتہ داروں میں اس کے علاوہ کوئی پریشان ہے، اور اڑوس پڑوس میں گاؤں دیہات میں چکر لگائیں اور معلومات لیں۔ آج کل جو ہے نا اپنے فی الحال کچھ دنوں کے لیے وقت نکال کر باقاعدہ طور پر چکر لگائیں، دیکھیں کہ پڑوسیوں میں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ بھوکا سوئے، کسی کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ تو اس حوالے سے کوشش کریں، اللہ تعالی ہمیں مزید جو ہے نا اس حوالے سے مدد کرنے کی اور نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔